اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روشن پاکستان کے ساتھ میں سردار توقیر آپ کا ہوسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں شمال ایس ٹی نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ آج میرے ساتھ جس طرح سے حسب معمول جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتقالی راشد صاحب بھی بیٹھے ہیں اور مطیب صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ اب دوبارہ روز تعارف ان کا کروانا اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ان کو جو پہچان گئے ہیں۔ بہرحال جی شکریہ قاری صاحب آپ کا، آپ اتنے دور سے آتے ہیں اور ہمیں ٹائم دیتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو۔ مطیب صاحب آپ کا بھی شکریہ ہے، ویسے شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ تو یو آر پارٹس آف شمال ایس ٹی نیوز۔ تھینک یو۔ تو میں سب سے پہلے جی سٹارٹ کروں گا غزہ سے، کیونکہ وہاں جو صورتحال بن گئی ہے اس وقت کی اتنی زیادہ صورتحال خراب ہو گئی ہے خوراک کی، وہاں پہ یعنی تاریخ کا کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا جو قحط ہے وہ وہاں پہ شروع ہو گیا۔ تو یہ ایک نہایت افسوس کا مقام ہے۔ تو اس پہ میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے تھوڑا اس پہ بات کر لیں، تو پھر اپنے لوکل ایشوز پہ بھی آئیں گے، اور اس میں چینی بھی ہے، چینی خاص طور پہ ہے بلکہ، تو باقی جو سبزیاں جو اتنی مہنگی ہو گئی ہیں پھر دوبارہ افغانستان کا بارڈر کھلنے سے اور یہ ایران کے حالات ٹھیک ہونے سے اس کے بعد، تو اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے غزہ کا اپنا مطیب صاحب جی سر، کیا کہیں گے؟ سر بالکل آپ نے جس طرح سے بات کی ہے کہ غزہ میں جس طرح سے جو سچویشن ہے یہ تو سیدھی جینوسائیڈ ہو رہی ہے، کیونکہ جس طرح سے ان پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے پاس اپنے ڈیفنس کے لیے نہ کوئی آرمی ہے، نہ ان کے پاس کوئی ڈیفنس سسٹم ہے۔ اس کے علاوہ ان کو جتنی بھی خوراک وغیرہ ملنی تھی یا جو بھی ان کو تھوڑی بہت سپورٹ ملنی تھی وہ ساری ان کی بند کر دی جاتی ہے، اور اس طرح کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں کہ جن کی انسانی تاریخ میں شاید مثال نہیں ملتی۔ لیکن یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس ٹائم مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے اس طرح سے آواز ان کے لیے نہیں اٹھائی، اس طرح سے ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے جس طرح سے ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اس ٹائم انٹرنیشنل کمیونٹی میں مسلم سوسائٹی یا مسلم کمیونٹی کے جو رول ہیں وہ بڑے کنٹروورشل ہیں، وہ بڑے ان کلیئر ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کی کیا پالیسی ہے غزہ کو لے کے یا کیا پالیسی نہیں ہے۔ اور دیکھیں نا OIC میں بھی صرف قراردادی مذمتیں ہوتی ہیں اور بیانات ہوتے ہیں اور تصویریں اور فوٹو سیشن ہوتے ہیں، اس کے بعد ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک ان لوگوں نے ایک چیز میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ اس ٹائم مسلم امت مسلمہ کو تقسیم کر دیا گیا۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جس ٹائم بڑے صغیر میں پہلی جنگ آزادی لڑی گئی تھی اس میں ہندو مسلمان کی بھی یونٹی تھی، انہوں نے مل کے یہ جنگ لڑی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کانسیپٹ یہاں پہ انہوں نے شروع کیا تھا کہ بھائی ان کی تو بہت بڑی اسٹرینتھ بن جائے گی، ان کو ڈیوائیڈ کرو اور ان پہ رول کرو۔ تو اس کے بعد پھر 1947 تک جو ہے وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کسی نہ کسی شکل میں چلتا رہا، اور اس کے بعد آج تک آپ دیکھنے چل رہے ہیں۔ تو ابھی یہاں پہ کل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس کا فلسطین کا اسٹیٹ ہوڈ آنے والے جو یونائٹڈ نیشن کا اس میں سیشن ہوگا اس میں تسلیم کروں گا۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ ویسٹ کے جو کنٹریز ہیں، فرانس جو ہے اس کی بڑی ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہے انٹرنیشنل لیول، ویٹو پاور بھی ہے نا اس کے جی۔ پاس۔ تو فرانس نے اگر یہ بات کر دی ہے تو فرانس کا یہ بات کرنا، اس کے علاوہ سویڈن کا یہ بات کرنا، تو یہ مسلم کنٹریز کے لیے ایک ویک اپ کال ہے کہ بھئی جس ٹائم ویسٹرن کنٹریز یا یورپین کنٹریز وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کو، اس فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ، ایز اے ریاست کے طور پہ ہم لوگ تسلیم کریں گے، تو یہ مسلمان ممالک اس کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ اس کا کوئی دیر پا یا لانگ لاسٹنگ حل لازمی نکلنا چاہیے، اور مسلم کنٹریز کو مل بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ تھوڑا قاری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، آپ نے تھوڑا بریف کیا، لیکن قاری صاحب یہ جو مسلم کنٹریز کی جیسے ابھی مطیب صاحب نے بات کی، آپ کا کیا خیال ہے یہ کیوں نہیں بول رہے، یہ کیوں گہری نیند سوئے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مہربانی، آپ نے دنیا کا جو اس وقت سب سے بڑا فلش پوائنٹ ہے، جو ایشو ہے وہ غزہ ہے، اور میں مطیب صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ فرانس کے صدر میکرون نے جس طرح دو قومی، انہوں نے کہا کہ دونوں ریاستیں ہیں، ایک اسرائیل ہے ایک فلسطین ہے، اور فلسطین کو تسلیم کرنے کی بات کی ہے۔ میں UK کی مثال بھی دوں گا آپ کو۔ 221 ممبران نے جو UK کی پارلیمنٹ کے ہیں، انہوں نے انتہائی سخت الفاظ میں نہ صرف اسرائیل کی مذمت کی ہے بلکہ انہوں نے فلسطین کو تسلیم کرنے کی بھی بات کی ہے، اور برطانوی وزیر اعظم نے بھی اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ جی ہم بھی فلسطین کی ریاست کو تسلیم کریں گے۔ سب سے بڑی بات جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں جو عیاشیوں میں اس وقت سر عام سر فہرست ہیں،
میں عرب ممالک کی بات کروں گا. آج وہ عرب ممالک ان کے لیے باعث شرم ہے یہ بات کہ وہاں پر ہماری مائیں بہنیں بچے ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے ترس رہے ہیں. وہاں پر بچے قحط کا شکار ہو رہے ہیں, وہاں پہ بھوک اور افلاس سے بچے مر رہے ہیں, اور اسرائیل نہ صرف ان کی نسل کشی کر رہا ہے بلکہ بھوک کو ایز اے ہتھیار استعمال کر رہا ہے. اور یہ نہ صرف مسلم امہ کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے, پوری دنیا کے ممالک کے لیے یہ بات قابل تشویش ہے بھی, ہونی بھی چاہیے. اور پھر بالخصوص وہ OIC کی میں بات کروں گا. یہاں پر امت مسلمہ کے جو ممالک ہیں, اسلامی ممالک, ان ممالک کے حکمرانوں نے ما سوائے گفتن, نشستن, برخاستن اور صرف فوٹو سیشن, مذمتی قراردادوں کے اور کیا کیا ہے. ان کے جو محلوں میں بچے ہوئے کھانے ہیں, کیا آپ ان بچوں کی بھوک کا ازالہ کر سکتے ہیں؟ آپ کی جو عیاشیاں ہیں, کیا یہ امت مسلمہ کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ وہ دکھ اور کرب, میں جب ٹی وی پہ ان لوگوں کے وہ فوٹیجز دیکھتا ہوں تو توقیر صاحب یہ میڈیا کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہوں کہ انسان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. انسان کی جو کیفیات ہے, آپ ان بچوں کو دیکھیں, ان مریضوں کو دیکھیں جنہیں علاج معالجہ میسر نہیں ہے, جنہیں پانی پینے کا میسر نہیں ہے, جنہیں خوراک میسر نہیں ہے. اور پھر تمام ممالک نے بارڈرز بند کیے ہوئے ہیں, اور امریکہ کی فورسز نے اور اسرائیلی فورسز نے وہ جو دیگر ممالک نے امداد بھیجی تھی اس کو آگ لگا دی. اور ایسا بھی ہوا ہے جی کہ آپ کی بات سے ایک بات اور آگے مل جائے کہ کچھ NGOز ایسی تھی کہ خوراک کے نام کے ان کو جمع کرتے ہیں مطیب صاحب, اور پھر ان کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں, جمع کر کے پھر ان کے اوپر وہاں پہ فائرنگ ہوتی تھی. اور یہ جس طرح سے اب ٹرمپ صاحب کے لیے اب نوبل انعام کا ایک وہ ہے, پاکستان نے بھی اپلیکیشن بھیج دی ہے ہماری گورنمنٹ نے. بڑے افسوس کی بات ہے ویسے کہ ان کو یہ پاکستان انڈیا تو چلے ایک ٹھیک ہے انہوں نے, لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہے ان کو, اور اس کو نوبل انعام کے لیے انہوں نے وہ کر دیا. بہرحال جی. اچھا سر, سردار صاحب جس طرح آپ نوبل پیس پرائز کا کہہ رہے ہیں, اگر انٹرنیشنل لیول پہ آپ چیزوں کو دیکھیں گے نا تو انٹرنیشنل لیول پہ دوستیاں, ہمدردیاں, ایک دوسرے کے ساتھ دینا, یہ چیز نہیں ہوتی. انٹرنیشنل لیول پہ ساری گیم ہوتی ہے گیم آف انٹرسٹ, مفاد کی گیم. جتنے ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ مفادات ہوں گے, آپ امریکہ پاکستان کے بھی ہسٹوریکلی اگر اٹھا کے دیکھ لیں, جب کوئی مفاد ہوگا تو پاکستان کے ساتھ تعلق بنے گا. اسی طرح باقی جو دنیا ہے وہ بھی آج کل جس اصول پہ چل رہی ہے وہ ہے مفادات کا تحفظ, اور مفادات کی بنیاد پہ آگے تعلقات. تو اسی سے ساری خرابی پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جب خاص طور پہ جب ہم اسلامی ممالک جو ہیں جی وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کے, اپنے اللہ پہ یقین چھوڑ کے جب ہم ادھر ہو جائیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. تو اس بڑے افسوس کی بات ہے. ویسے میں یہاں پر ایک بات چھوٹی سی, میں اسی بات پہ, یہ دنیا کے پوری دنیا میں نا دو ممالک ہیں جنہوں نے صدر ٹرمپ کو امن کا انعام دینے کے لیے ان کے نام پیش کیے. ایک تو آپ کا پاکستان ہے اور دوسرا اسرائیل ہے جی. ایک اسرائیل نے ان کا نام پیش کیا اور ایک پاکستان. ابھی دیکھ لیں اسرائیل کے پیچھے, لیکن یہ باعث شرم ہے پاکستان کے لیے, پاکستانی حکمرانوں کے لیے. اچھا جی, ایک اور شرم جو مسلمانوں کو ان کی نسل کشی کر رہا ہے, جو پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں نا, ایران کی سیورنٹی کو امریکہ نے کہاں سے آ کے اس کے اوپر حملہ کیا. چلیے جی اگلا, کیونکہ ٹائم تھوڑا وہی ایٹمی ہتھیار امریکہ کے پاس نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں ممالک نے کیا ہے, تو پاکستان کو پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ مطلب پاکستان کا اب کیا رسپانس ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں, پاکستان کو فرنٹ فٹ پہ آ کے اس چیز کی مذمت کرنی چاہیے. آج اگر ہم ان کا نام, اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, لیکن پاکستان کو اس ٹائم اکانومی IMF چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے بینکس جو ہیں وہ سارے IMF کے کنٹرول میں. کیا پاکستان اپنی ساری ان پالیسیز کو سائیڈ پہ رکھ کے ڈائریکٹ امریکہ سے کنفرنٹریشن کی پالیسی پہ جا سکتا تھا؟ یہاں پر آپ کی جو ملی غیرت ہے, جو آپ کی غیرت ایمانی ہے, آپ وہ بھی تو کچھ چیز ہے نا. نہیں تو غیرت سب سے پہلے ہماری تب کیوں نہیں جاگتی جس ٹائم ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ کام نہیں کرتے, تو یہ جس ٹائم ہم یوتھ کو ڈائریکشن نہیں دیتے, جس ٹائم ہم انسانی حقوق کی بات نہیں کرتے. آپ نے یوتھ کا نام لیا, یہ پاکستان کی 63% جو یوتھ ہے, کیا گورنمنٹ نے ان کے فیوچر کے بارے میں کبھی سوچا؟ کیا پاکستان کے اندر ان کو وہ مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں
کہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر ریسرچ کر سکیں. کیا پاکستان کی کوئی یونیورسٹی یوتھ کو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ وہ ریسرچ کی طرف جائے؟ قائد صاحب کیونکہ میرے پاس سبجیکٹ ایسے ہیں کہ ان پہ فردن تھوڑی تھوڑی بات کرنی ہے, زیادہ پھر لمبا ہو جائے گا تو پھر پروگرام اس طرح کرنا پڑے گا. اچھا ایک اور شرم کی بات جو ابھی ہو رہی تھی سر جی, یہ چینی مہنگی ہو رہی ہے دوبارہ سے. میرے حال میں یہ 5واں 6واں پروگرام ہے ہمارا کہ ہم چینی پہ وہ جو کر رہے ہیں, وہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو وہ ڈرامہ بھی رچا ہوا ہے. اور ابھی ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے کہ 15 ارب کے 15 سے 23 ارب سود کے سمیت میں ہمیں 23 ارب بنتا ہے, وہ ان شوگر ملوں کے مالکان جو ہیں انہوں نے بینکس کا دینا ہے اور وہ نہیں دے رہے. کبھی ریٹ شیڈیول ہو رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے, رائٹ آف بھی ہو جاتا ہے. اور یہ اس پہ دیکھیں ریٹس یہ اس کے اوپر جا رہے ہیں جی چینی کے 200 سے تقریباً ریٹ اس کے راؤنڈ اباؤٹ ریٹ آ گیا ہے. تو یہ میرے خیال میں جب سے یہ ہمارے یہ شوگر ملز مالکان جو ہیں یہ زیادہ تر اسمبلیوں میں ہی ہیں, شریف فیملی کے ہیں, زرداری فیملی کے ہیں, اور جو ان کے آگے ہیں انہی کے ہی ہیں نا. تو اس پہ یہ کیوں نہیں کام کرتے کہ عوام کو یہ سستی چینی کر کے دیں, حالانکہ ان کے اپنا ہے سب کچھ. سردار صاحب جس طرح سے آپ نے یہ شوگر کا جو ایک کنٹروورسی ہے, یہ کون سی گورنمنٹ ہے کہ جس گورنمنٹ میں یہ چینی کرائسس جو ہے سامنے نہیں آیا؟ اس سے پچھلے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں بھی سے ریلیٹڈ کوئی کرائسس اس میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ ہر سال اس طرح ہوتا ہے. جی یہ جہانگیر ترین صاحب کا نام سامنے آیا تھا, اس سے پہلے بھی یہ ایشو چلا. اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مل اونرز ہیں یا اس طرح کے جو شوگر ملز کے مالکان ہیں, ان کا بڑا سٹرونگ بانڈنگ ہوتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ بعض اوقات بہت زیادہ بے بس ہوتی ہے ان لوگوں کے سامنے بات کرنے سے یا ان لوگوں کے سامنے ریزسٹ کرنے سے. گورنمنٹ کے تو خود اپنی شوگر مل ہے نا, انہی بندوں کی ہے. میں وہی آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس ٹائم اپنے ذاتی مفادات ہوں گے تو پھر لوگوں کو کیسے جو ہے ریلیف ملے گا. تو یہ اس کو پرائیویٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ ٹیکس کا پیسہ دیتے ہیں یہ کہاں جاتا ہے, حکومت کیسے چلتی ہے, حکومت کے اخراجات کون اٹھاتا ہے, حکومت کے یہ جتنے بھی ایکسپینسز ہیں یا جو بھی بجلی کے بل فری جی یہ کون لوگ اٹھا رہے ہیں. جب تک لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ جو اسٹیٹ کی جو مشینری ہے اس میں چلانے کا عوام کا کیا رول ہے اور کیسے عوام اس کو چلا لیے, لوگ اسی کنفیوژن میں الجھے رہے. نہیں تو اس کو اس طرح کیوں نہیں دیتے, ڈی ریگولائز اس کو کر دیں کہ بھائی یہ جس کا مرضی ہے شوگر مل وہ لگائے, باہر سے چینی لائے نہ لائے خود پروڈیوس کر کے دے, تو اس حساب سے تو پھر ریٹ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے. تو اس کو اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک میں اتنی چینی کی پروڈکشن ہو رہی ہے کہ یہاں پہ نیڈ پوری ہو رہی ہے, اس کے باوجود ایکسپورٹ کیسے ہو جاتی ہے؟ پھر جس ٹائم ایکسپورٹ ہوتی ہے تو اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے, پھر وہ شارٹیج پوری کرنے کے لیے امپورٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ چیزیں کیا مطلب کہ, اور جب امپورٹ ہونے کو آ جاتی ہے تو آگے پھر گنے کی فصل تیار ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی اوہ عوام کے لیے یہ بڑا مشکل ہو گئی ہے جی, یہ چینی اب مہنگی ہوگی, اب ہم سستے ریٹ سے لیں گے. بالکل. تو وہ بیچارہ مار کون کھاتا ہے؟ کسان, عام آدمی مار. پیچھے کچھ کہہ رہے تھے آپ, آفتہ کیمرہ بھی کچھ کہہ رہے تھے بات چیت اس پہ. میں چینی پہ صرف اتنی سی بات کہوں گا, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ یہ جو مافیاز ہیں, آپ نے مافیا کہیں, یہ جو عام آدمی کا استحصال کرتے ہیں, اور یہ استحصال خالی وہ مافیا نہیں کرتا, یہ حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی آشرواد سے یہ سب کچھ کرتے ہیں, اور حکومتیں اس میں برابر کی شریک ہیں. عوام کو سوچنا چاہیے کہ عوام جب سوداگروں کو, جب تاجروں کو اپنے نمائندے بنائیں گے تو پھر یہ کچھ ہوتا رہے گا. یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. بقول آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا, ایک چینی کی بات کر رہے ہیں آپ, چینی آج مارکیٹ میں 180 روپے پہ پہنچ گئی ہے. میں ابھی پروگرام میں آ رہا تھا, میں نے ایک شاپ پہ کھڑے ہو کے میں نے کوئی 180 دے رہا ہے, کوئی 190 دے رہا ہے, کوئی 195 دے رہا ہے, جناب میری بات اپنی مرضی ہے. میں نے پوچھا, اس نے کہا جی 180 روپے. ایک اور شاپ سے پوچھا, آپ کی بات بالکل میں اس کی تائید کرتا ہوں, یہاں پر چینی کا کسی بھی شاپ پہ کوئی ریٹ نہیں, کوئی ریٹ نہیں ہے, کوئی ایک ریٹ نہیں ہے. آپ اگر, میں اپنے گاؤں کی بتاؤں, آپ اگر شہر کی آپ الگ بات ہے, آپ کسی سراؤنڈنگ کے دیہات میں چلے جائیں تو چینی آج بھی 200 روپے بھی بک رہی ہے, 190 بھی بک رہی ہے, 210 بھی بک رہی ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کا پرائس کے اوپر کیا کنٹرول ہے؟ ایک چینی کی بات کر رہے ہیں, پام آئل دنیا میں کھانے کا جو آئل ہے یہ دنیا میں 25% سستا ہوا ہے, اور پاکستان کے اندر پر کے جی 150 روپے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے.
جس طرح پیٹرولیم مصنوعات انٹرنیشنل مارکیٹ میں سستی ہو رہی ہیں اور پاکستان میں اس کا اضافہ. اچھا یہاں پہ ایک اور افسوس کی بات یہ بھی ہے نا جی کہ یہ جب پیٹرول کی قیمت اوپر ہوتی ہے, ڈیزل کی قیمت اوپر ہوتی ہے, تو ہر چیز یعنی رائز ہو جاتی ہے, ہر چیز کی قیمتیں مطیب صاحب اوپر جاتی ہیں. اور جب پیٹرول تھوڑا نیچے آتا ہے, یہ جتنا بھی آتا ہے جب آتا ہے, تو اس وقت وہ قیمتیں نیچے نہیں آتی, وہ قیمتیں ادھر ہی رہتی ہیں. سب سے بڑی بات اس میں آپ کو کہوں گا سی این جی کی. جب 330 روپے کو 330 کو پہنچا تھا نا لیٹر, اسی طرح تھا, اس سے اوپر بھی گیا, ہاں اوپر لگ بھگ, تو اس وقت ان سی این جی والوں نے رولا یہ ڈالا تھا جی کہ ہمیں جی نقصان ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. 338 روپے پر کے جی انہوں نے پھر اس وقت ریٹ اس کا طے کیا تھا. ایک ظلم کی بات یہ ہے کہ جب پچھلی دفعہ نواز شریف صاحب, آپ کے لیڈر تو نہیں ہے نا, میں کہیں گستاخی نہ کر جاؤں, آپ کے لیڈر آج کل کون ہے ویسے؟ اصل میں میرا لیڈر ابھی بند ہے, ابھی اس کو چھوڑانے کے لیے قاسم اور سلمان آ رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا, وہ امریکہ میں اس وقت بڑی مشہور بڑے ٹاپ کے لابیسٹ سے باتیں ہو رئی ہیں ان کی, اور انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے وہ 5 اگست کو آئیں گے پاکستان. اچھا جی, تو نواز شریف صاحب نے یہ بڑا, میں اس کو ظالمانہ اقدام کہوں گا کہ انہوں نے سی این جی آرگنائزیشن کے ہاتھ میں دے دیا کہ آپ نے جو ریٹ مقرر کرنا ہے آپ خود رکھیں گے ریٹ, ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے پیٹرول جب 330 کو پہنچا تو انہوں نے 338 پر کے جی سی این جی کا ریٹ رکھا, اور آج تک وہی چل رہا ہے. جبکہ پیٹرول نیچے بھی 250 تک بھی آیا, 245 تک آیا, لیکن وہ سی این جی کا ریٹ ادھر کا ادھر ہی. جب ہم لوگ اس طرح نہیں ٹھیک ہوں گے تو پھر یہ کیسے ساری چیزیں. اچھا سردار صاحب مجھے یہ بتائیں, دنیا میں کہیں اور بھی سی این جی پہ گاڑیاں چلتی ہیں؟ میرے خیال میں تو کہیں بھی نہیں چلتی تھی. کوئی ملک مجھے بتا دیں میرے علم میں تو کسی اور ملک میں. یہ تو سارے سلنڈر انہوں نے اٹلی بنا کے سب نے بنا کے ادھر دیکھا جائے دنیا کے باقی ممالک میں تو سی این جی اور پیٹرول سے وہ لوگ بہت آگے نکل آئے ہیں. وہ اب یوز کر رہے ہیں رینیویبل انرجی سورسز, جس کو کہتے ہیں آلٹرنیٹیو سورسز. اب جس طرح گاڑیاں آ رہی ہیں, ہائیبرڈ گاڑیاں آ رہی ہیں, ان میں بیٹریز لگی ہوئی ہیں, اس گرین انرجی کی طرف دنیا شفٹ کر رہی ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان دیکھیں ہائیبرڈ سے بھی آگے نکل گیا ان کی طرف. میں اب ہائیبرڈ والی گاڑیاں پیچھے ہو گئی ہیں نا, اب تو ساری تھرو آؤٹ الیکٹرک پہ گاڑیاں چلیں. نہیں, الیکٹرک سے بھی آگے نکل گئے ہیں جی. انڈیا کی جو کمپنی ہے ٹاٹا کمپنی, جی جی, اس نے بس اور ٹریکٹر بنائے ہیں سب سے پہلے, جو ایک کاربن کی ایک گیس ہے اس کے ساتھ, کاربن مونو آکسائڈ, کاربن اس طرح سے کچھ ہے, مجھے اب نام یاد نہیں رہا. ہاں جی, کوئی ایسی گیس ہے. انہوں نے اس سے وہ چلا لیا ہے, اور وہ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے بس اور ٹریکٹر چلا دیا ہے. اب آپ بتائیں جی. آج میرے خیال میں جتنے ہم نے پروگرامز کیے ہیں, یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ قاری صاحب کو مسکراتا ہوں. بڑی کاربن اور گیس کی آپ بات کر رہے ہیں, ایکچولی آپ لوگ میں لائٹر موڈ میں بھی بات کر رہا ہوں. دیکھیں دنیا میں کہیں پہ بھی سی این جی پہ میں نے تو نہیں سنا. وہی کہہ رہا ہوں, آپ دبئی چلے جائیں, آپ سعودی عرب چلے جائیں. صاحب آپ سی این جی کی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں تو وہ بندہ آیا تھا جو پانی سے گاڑی پہ چلا رہا تھا. قطر چلے جائیں, اس بندے نے دعویٰ کیا تھا میں گاڑی چلاؤں گا. وہ بندہ کدھر ہے؟ اور وہ چلائی بھی ہے, اس نے ایکسپیرینس کر کے دکھایا. پھر آپ سی این جی اور پیٹرول کا وہ کہہ رہے ہیں تو نہیں, وہ بندہ کدھر چلا گیا؟ جی یہ تو قاری صاحب سے یہ وہ بندہ آپ کی وہ لمڑی جو ہوتی تھی کسی وقت وہ خبریں دیتی تھی, وہ اگر ہوتی تو بتا دیتی. لیکن میں سردار صاحب ایک کوسچن اپنے پینل کے اپنے سینئر اور بڑے پڑھے لکھے پینلسٹ ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ آج 77 سال گزر گئے ہیں, پاکستان قرضے ادا کرنے کے لیے قرضے لے رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی گورنمنٹ نے تو شاید اسٹیٹ بینک بھی آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا تھا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کا معاشی نظام جب آئی ایم ایف چلا رہا ہے, پاکستان کے بجٹ آئی ایم ایف بنا رہا ہے, تو پھر یہ جو جب حکمران اپنی تنخواہیں اضافہ کرتے ہیں 200%, تو کیا آئی ایم ایف ان سے نہیں پوچھتا کہ آپ لوگوں نے اپنی مرحات میں کیوں اضافہ کیا؟ آپ نے اپنی تنخواہوں میں لوگوں کی تو 10% آپ سیلری اضافہ نہیں کرتے. پینشنرز جو اس ملک کے لیے اپنی جوانیاں دیتے ہیں, ان کی پینشن میں تو آپ 7% اضافہ کرتے ہیں. اور سپیکر, سینیٹر, منسٹرز, وفاقی وزراء, پارلیمنٹیرینز, ان کی تنخواہوں میں آپ 200% اضافہ کرتے ہیں. تو کیا وہ انٹرنیشنل مانیٹرنگ ایجنسی کبھی ان سے یہ نہیں پوچھتی کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان سے زیادہ پوچھنے سے زیادہ یہ آئی ایم ایف کی ذمہ داری نہیں ہے.
کوئی بھی ریاست بنتی ہے وہ عوام کے لیے بنتی ہے. کیا کبھی عوام نے اس پارٹی کے جھنڈوں سے نکل کے کبھی ان سے یہ پوچھا ہے کہ بھئی ہم لوگوں کو جو ہم لوگوں کے رائٹس ہیں, جو ہم لوگوں کی ٹیکس کی, جو آپ لوگ ٹیکس پیئرز ہیں ہم لوگ, وہ ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے, کیسے خرچ ہوتا ہے, عیاشیوں پہ ہوتا ہے, عیاشیوں پہ ہوتا ہے, ان منسٹرز کی, ان آفیسرز کی. بچے آپ دیکھیں نا, کسی بھی آپ ٹورسٹ پوائنٹ پہ چلے جائیں, آپ کو گرین نمبر پلیٹس والی درجنوں گاڑیاں ملیں گی. سکول کی, کالج کی چھٹی کے بعد آفیسز ٹائم ختم ہو جاتے ہیں, تو کیا آپ کو سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑیاں بازاروں میں سر عام گھومتی پھرتی, کیا وہ بچے ان کو ڈرائیو کرتے نظر نہیں آتے؟ یہ حکومتیں پاکستان کے عوام کی ٹیکس کی کمائی کو عیاشیوں میں, موج مستیوں میں, عللے تللوں میں صرف کرتی ہیں. اور یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی ووٹ کی طاقت سے کن لوگوں کو منتخب کرتے ہیں. کیا ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں کہ جو آپ کی میں بات کاٹوں گا, انہوں نے لفظ یوز کیا ووٹ کی طاقت, یہ میں ذرا جاننا چاہوں گا ووٹ کی طاقت پاکستان میں کون سی؟ وہ پہلے ایک نعرہ بھی تھا نا, ووٹ کو عزت دو, آپ نے سنا ہوگا وہ نعرہ بھی کسی ٹائم پہ. جی جی, اس کا وہ تو اور پھر ووٹ کو عزت دی گئی. 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے, کب ہوئے جی 8 فروری کو ہوئے تھے, تو اس وقت ووٹ کو عزت ملی تھی نا. دیکھیں نا کتنی ووٹیں آ گئی تھی, کتنی عزت ہو گئی تھی, بڑی بڑی. اچھا وہ ساروں نے بانٹ کے ووٹ کو عزت دی تھی, ووٹ کو عزت دے دی سب نے بانٹ کے. اچھا میں کہہ رہا ہوں سب نے بانٹی تھی نا وہ عزت. جی جی جی, اس میں پی ٹی آئی بھی اس بیتی گنگا میں شامل تھی. آپ پی ٹی آئی کو نہ چھوڑنا, پتہ میں مسلم لیگ نون بھی اس میں شامل تھی, جے یو آئی بھی شامل تھی. آپ نے علی امین کی سٹیٹمنٹ نہیں سنی کہ یہ مولانا فضل الرحمان بھی فارم 47 کی پیداوار ہے. اچھا وہ ایک انڈیا نہیں, اپنے پنڈی کے جو ایک ہیں جی بڑے مشہور, وہ امیر ترین کوئی آدمی ہے, وہ جماعت اسلامی میں داخل ہوا ہے ان کے, نہیں سوری جماعت اسلامی فضل الرحمان گروپ میں. وہ کون ہے جی؟ تاجی کھوکھر, نواز کھوکھر لوگوں کا, وہ میرا خیال کزن کی بات کر رہے ہیں, سیف الملوک کھوکھر کا بیٹا. وہ ہے یا فرق, کیا نام ہے, فرق کھوکھر, یا وہ ساری ایک ہی فیملی ہے نا. اچھا ان لوگوں نے پارٹیاں بانٹی ہوئی ہیں. نہیں وہ کیسے آ گیا جو یعنی اسلامی, ظاہر ہے اسلامی ٹچ بھی تو دینا ہے نا, اب ساری چیزوں کو لیگلائز بھی تو کرنا ہے نا. اچھا فضل الرحمان صاحب نے اس کو رکھ لیا. ظاہر ہے جنت کے ٹکٹ تو انہی لوگوں کے پاس ہے نا سردار صاحب. اچھا چلیں جی, ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایبٹ کا, جس کو ڈسکس کرنا تقریباً میں ہر پروگرام میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں. آج کل یہ ہو رہا ہے, نالوں کی صفائی ہو رہی تھی پیچھے, ابھی پھر بند ہو گئی ہے. 5 منٹ کے لیے یہاں پہ بارش ہوتی ہے تو روڈ سارے پانی سے بھر جاتے ہیں. پیچھے بھی یہ ڈی سی صاحب نے بڑی ان کی وہ آ رہی ہیں, انہوں نے اپنا چینل شاید یا ایک پیج شاید سٹارٹ کیا ہوا ہے, اس پہ ان کی بڑی تصویریں وغیرہ آتی رہتی ہیں, یہ کر دیا وہ کر دیا, ساتھ واسا کو لے کر, ایریگیشن آفس کو لے کر, جب پل پہ ہی بس لگے رہتے ہیں. اور ایک پل نیچے ہے وہ حسن ٹاؤن کے پاس. ویسے سردار صاحب کی سوئی جو ہے نا جب پل پہ اٹکی ہوئی ہے, آپ سوئی گیس کے دفتر کو میرا خیال ہے ان کی وہ 19 فٹ جو انہوں نے انکروچ کی ہوئی ہے, آپ اس کو اکھاڑ کے ایگزام وہ دیوار انہوں نے پیچھے ابھی تک نہیں کی. میں وہی کہہ رہا ہوں, جیسے خاص طور پہ یہ جو ارد گرد کا علاقہ ہے جی مطیب صاحب, سارا پانی ادھر پہ کھڑا ہو جاتا ہے. کمپلیکس کے پاس آپ دیکھیں, سپلائی کے پاس آپ دیکھیں, اور نیچے پی ایم اے روڈ پہ آپ دیکھیں, کہاں سے پانی یہ پھر آتا ہے, کیوں جمع پھر ہوتا ہے جب اتنا کام وہ کر رہے ہیں. اصل میں سردار صاحب یہ تو مین روڈ کے ساتھ ساتھ اگر آپ سائیڈ ایریاز پہ چلے جائیں, آپ کالونیز میں چلے جائیں, آپ کاغان کالونی میں دیکھ لیں, آپ باقی دیکھ لیں, تھوڑی سی بارش ہوتی ہے ایک دم پانی آ جائے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ سیوریج کا کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر نالا بنا ہوا ہے تو اس نالے میں اتنا گند ہے کہ اگر اس کی ڈیپتھ لیٹ سپوز 5 فٹ ہے تو گند کی وجہ سے 4 فٹ تو اس کی جو گہرائی ہے وہ ختم ہوئی ہے. اور دوسری بات, نالوں کا سائز بھی ود دا پیسج آف ٹائم, جس ٹائم یہ تجاوزات ہوتی ہیں تو یہ شرنک ہوتا جاتا ہے. تو جس ٹائم یہ ہر بندہ جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے سوچ کے ان چیزوں کو سائیڈ پہ کر دیتا ہے, تو اس کا جو پھر ڈیمیج ہوتا ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, وہ کلیکٹیو ڈیمیج ہوتا ہے, جس کا پھر ہر بندے کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ جن لوگوں کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ یہ سیوریج کا سسٹم تو پراپرلی ٹھیک کریں, کم سے کم اس کو تو بہتر کریں. اس کے ساتھ ساتھ صفائی, جو نالوں کی صفائی ہے اس کو چیک کریں کہ وہ کیوں نہیں ہو رہی. تو جب تک اس طرح کے سٹیپس نہیں لیے جائیں گے, صرف باتیں ہی ہوں گی. وہ اکثر میں بات کرتا ہوں تو ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. تو ہم جس ٹائم تک ان الفاظ پہ ہی ہوں گے, اب ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی فلاں حکمران نے وہاں جا کے بڑی اچھی تقریر کر دی, فلاں حکمران نے وہاں جا کے بڑی اچھی. آپ دیکھیں قاری صاحب کے مرشد کی بات نہ کریں,
مجھے پتہ ہے آپ کس کی بات کر رہے ہیں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، وہ جو اقوام متحدہ میں انہوں نے بات نہیں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، کسی کا مطلب اسپیسیفک بات نہیں، جنرلی ہر بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیڈر نے اچھی تقریر کر دی، میرے لیڈر نے اچھی تقریر کر دی، لیکن ہم لوگ آج تک اس چیز سے باہر ہی نہیں نکل سکے کہ ہم لوگ کسی بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہماری سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے تصویر بنا لے، اور آپ کا نام اگر لے لے تو پھر آپ خوشی ہو جاتے ہیں، وہی خوشی سے پھولے نہیں سمجھتے۔ میرا نام مجھ کو یاد ہے۔ یہ دیکھیں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو لوٹنے والے، ہم لوگوں کو تباہ کرنے والے جب ہمارے ساتھ تصویر لیتے ہیں تو ہم خوشی سے پھولے نہیں اسی افطار کے لونڈے سے دبا لیں۔ تو پھر مجھے بتائیں اس قوم کی کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس قوم سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بہتری کی طرف جائے؟ پنجاب میں تو سنا ہے بہت کام ہو رہے ہیں۔ میں تھوڑی سی اس پانی کے نالوں کے اوپر ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے، آپ بابو سر ٹاپ سے لے کر ڈی ایچ اے تک چلے جائیں، میں منڈیاں کغان کالونی جب پل سے تھوڑا سا آگے نکلوں گا سر، زیادہ سپیڈ اس کو آپ پورے کنٹری لیول پہ لے لیں، آپ اس کو پوری کنٹری لیول پہ لے لیں، جب تک آپ پانی کی گزرگاہوں کو، ان کے راستوں کو جب تک آپ آزاد نہیں کروائیں گے یہ سیم صورتحال ہوتی رہے گی۔ تو ارنوئی میں کیوں نہیں آزاد؟ اچھا میری بات میں سردار صاحب میں اس طرف آؤں گا، ارنوئی ایک چھوٹا سا، میں آ رہا ہوں، ادھر بھی حادثہ ہو سکتا ہے، کیوں انسان نہیں ادھر جاتے؟ سر آپ سنیں گے، آپ سنیں، چھوٹا سا نہیں ہے، تھوڑا سا ذرا سنیں نا، حوصلہ رکھیں سردار صاحب۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی نالے ہیں، جتنے بھی گزر گائے ہیں، ریور ایکٹ بھی ہے، سارا کچھ ہے، کیا ان کے اوپر انکروچمنٹس نہیں ہو رہی ہے؟ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ اگر اس مین مانسیرا روڈ کی بات کر لیں نا، چلیں چھوڑیں، سلٹ سے اوپر اور مانگل صدر کی بات کر لیں، یا سی ہند کٹھا چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ وہ نالے کے اندر کیا تجاوزات کر کے لوگوں نے پلازے نہیں بنا دے، اب تو لوگوں نے قبروں کو بھی ڈیمالش کر کے وہاں پہ بھی پلازے بنانے شروع کر دی ہیں۔ آپ کالا پل پہ آ جائیں، کیا پانی کی اس ندی میں ابھی بھی کنسٹرکشن سٹارٹ ہے؟ آپ کے این ایچ اے والے سوئے ہوئے ہیں، آپ کے ایریگیشن والے سوئے ہوئے ہیں، ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں، کیا وہاں پہ ابھی بھی؟ میں آتے ہوئے میں نے دیکھا وہاں پر کنسٹرکشن کا کام شروع ہے اور وہ نالے کے بیچ میں شروع ہوا ہے۔ اب پانی کے اس گزرگاہ کو جب آپ بند کریں گے تو پانی نے تو کہیں سے گزرنا ہے نا، باہر آئے گا، پانی کہاں سے باہر آئے گا؟ پھر آپ سپلائی میں چلے جائیں، سر آپ نے کغان کالونی کی بات کی، سپلائی میں وہ نالے جو پانی کی گزرگاہیں ہیں، وہ کسیاں، وہ کٹھے، وہ نالے، ان کے اوپر انکروچمنٹس کر کے قابض ہو چکے ہیں لوگ، اور جو یہاں کے لینڈ مافیا ہیں انہوں نے وہ نالے بھی فروخت کر دیے۔ کیا ایریگیشن کے پاس ان نالوں کی لمبائی چوڑائی کیا ان کے پاس ریکارڈ نہیں موجود؟ اگر ان کے پاس نہیں ہے تو میں انہیں پرووائڈ کر سکتا ہوں، موجود ہے جی ان کے پاس۔ دوسری بات سردار صاحب، یہاں پر جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، سیاسی جماعتوں کے اندر بھی وہ سندھی ان کو دی مثال ہے۔ میں اس دن ایک میرے دوست ہیں مانگل میں، ساجد خان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے اس کی ایک بات بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا کہ جو جماعتوں کے اندر جو لوگ ہیں ان کی مثال اس نے دی، انہوں نے کہا اے وہ مکئی دے جڑے ککرے لانے ہیں نا سی مکئی کپ کے، اے ککریں دے چوہیں، ایک ککرا خالی ہوندہ ہے دوئے ککرے تلے جول بڑھ دیں۔ اور بھائی کیا جماعتیں قیادت جو منتخب کرتی ہیں نا، سینٹ کو لے لیں، سینٹ کے ٹکٹس آپ نے جن لوگوں کو دیے ہیں، سینٹ ایوان بالا ہے، وہاں پر لیجسلیشنز کے لیے آپ کیسے لوگوں کو بھیج رہے ہیں؟ کیا ان کا معیار دولت ہے؟ کیا ان کی ایکسپرٹیز صرف زیادہ پیسے ہیں؟ اچھا جی، بات ذرا سی لمبی ہو گئی، سنا ہے پنجاب میں جی بڑا کام ہو رہا ہے۔ اچھا جی، مریم نواز جو ہیں وہ بڑا کام کر رہی ہیں، اور انہوں نے شاید پنجاب کو اس طرح کھینچا ہے نا ساری سائٹ پہ، تو صرف لاہور جو ہے وہ پنجاب بن گیا ہے، بس اس کے آگے پیچھے پنجاب ہے ہی نہیں ہے۔ تو لاہور میں انہوں نے بہت سارے کام اس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں، سی سی ڈی ایک ادارہ انہوں نے قائم کیا ہے، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ۔ پہلے اتنے ادارے جو بنے ہوئے ہیں، جو پولیس ہے، اچھا وہ انہوں نے ایک اور فورس بھی تیار کی ہوئی تھی، ریپڈ رسپانس فورس، وہ بھی تھی ساری، ڈالفن تھی، اور ابابیل فورس، ہاں ابابیل بھی، اب ایک نئی فورس بن گئی ہے، تو جو پہلے والی ہیں یا یہ نہیں ہے، اس میں کیا فرق ہے اور کیا ہے اس کا؟ آپ کو کچھ اس کے بارے میں علم؟ اصل میں سردار صاحب بالکل مریم نواز صاحبہ نے یہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے نام سے ایک یونٹ بنایا ہے، اس کا اب یہ پورے پنجاب میں
سی لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ان کے آفیسز بن رہے ہیں. اس کا مین مقصد یہ ہے کہ پنجاب کو کرائم فری بنایا جائے, کیونکہ وہاں پہ کرائم کی ریشو بڑھ رہی تھی. جتنے بھی قتل و غارت ہو رہے تھے, منشیات فروشی ہو رہی تھی, یا جو بھی سیریس کرائمز ہو رہے تھے, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ یہ دیکھا گیا. چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے وہ بڑا سلو ہے, اس میں بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں. اس سے انصاف ملتے ملتے یا ان لوپ ہولز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو اس طرح سے سزا نہیں ملتی تھی. تو یہ فیصلہ کیا گیا مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہ سپیڈی جسٹس دیا جائے گا. لیکن اس فیصلے میں یہاں پہ بڑی آبجیکشنیبل چیزیں یہ ہیں کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بغیر کسی کیس کے, بغیر کسی مقدمے کے, بغیر کسی ایویڈنس کے ان کو ختم کر دیا جائے گا. تو یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا کل کو اس فورس کا, سی سی ڈی کا مس یوز نہیں ہوگا؟ کیا یہ فورس کا بنانا اور اس کا اس طرح سے سٹیپ لینا ہمارے جسٹس سسٹم پہ بذات خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے کہ پھر جو جسٹس سسٹم پہ اتنا بڑا سرمایہ لگ رہا ہے تو پھر وہ کس لیے لگ رہا ہے کہ جس ٹائم آپ نے جو ہے انکاؤنٹرز کرنے ہیں, پھر اگر آپ نے انکاؤنٹرز ہی کرنے ہیں تو اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پہلے بھی بڑے انکاؤنٹرز ہوئے ہیں, اور ان انکاؤنٹرز میں بھی فیک انکاؤنٹر زیادہ ہوئے, جس طرح سندھ میں راؤ انوار کی ایک بڑی پرومیننٹ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, ادھر بڑا مشہور ہوا ہے, اس میں بالکل وہ بڑے ہیں. تو ان کو یہ چاہیے کہ اگر انہوں نے ٹھیک ہی کرنا ہے تو پراپرلی جسٹس سسٹم کو اس طرح سے یہ لوگ کریں. یہ لوگ شارٹ ٹرم ریزلٹس کی طرف نہ جائیں, یہ لوگ ایک دیرپا اور لانگ لاسٹنگ سولوشن ایسا بنائیں کہ جدید جو ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں آئی ٹی کے ساتھ منسلک کریں ہمارے جسٹس سسٹم کو اور اس کو سپیڈ اپ کریں. تو اس طریقے سے کے ساتھ یہ منسلک ہوئے تھے نا, پیچھے وہ پتہ چلا تھا فیصل آباد میں ایک ان کے ایم پی اے ہیں شاید نون لیگ کے, جو رپورٹ آ رہی تھی, وہ اس کی ویڈیوز بھی ہیں, کوئی 150 لوگ وہاں سے اندر سے ان کے ڈیرے سے پکڑنے ہوئے ہیں. ان کی کوئی کوٹھی تھی یا فارم ہاؤس تھا جہاں سے وہ بیٹھ کے سارے ملک میں وہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں سے جیسا نہیں آ جاتی فون, آپ کا تحفہ نکل آیا ہے, آپ کتنے پیسے نکل آئے ہیں, یہ وہ سارے وہ کام کر رہے تھے. تو وہ 2 دن خبر وہ چلتی رہی, اس کے بعد وہ غائب ہو گئی بات. تو وہ اسی اس میں فورس میں آئیں گے, یہ بیسیکلی ان کو وہی آپ والی بات ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یوز کریں. آج کل فورنزک موجود ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں نون لیگ آج کل فورنزک کی لیبز جو ہے ایک بال سے آپ کا پورا سب کچھ جو ہے وہ ایک ہی ہے, ویسے ایک ہی ہے پنجاب میں, ٹھیک ہے. وہ اس طرح کی لیبز بنائیں, جسٹس سسٹم کو فعال کریں کہ وہ اس طرح سے ثابت, جب تک کسی پہ پراپرلی ثابت نہ ہو. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو سریعام انکاؤنٹر کر دیں گے تو اس سے ایک بڑا عجیب سا تاثر. اچھا, جسٹس سسٹم سے مجھے ایک یاد آ گیا, ایک ہمارے بھی لاگر ہیں, بڑے صحافی ہیں, عطر کاظمی صاحب, ان کے مطابق کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں, بس یہ ہمارا آخری تقریباً ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سنا ہے واپس آ رہے ہیں, کہ ان کو کوئی کورٹ بنا رہے ہیں یا الیکشن چیف کمشنر شاید بنا رہے ہیں, کوئی ایسی وہ خبر رات کو دے رہے تھے. اس بارے میں کچھ آپ کو علم ہے؟ اصل میں سردار صاحب یہ اس طرح کی باتیں تو بڑی ہوتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ابھی وہ جو یہ جرنلسٹ ہیں جنہوں نے یہ بات کی, یہ کریڈٹ تو ان کو جاتا ہے, انہی کا ہی سورس ہوگا. انہیں بھی آگے کوئی ایک اور صحافی ہے ان کا وہ, لیکن ابھی تک اس کی کوئی اس طرح سے میرے پاس کوئی ویریفائڈ یا اتھینٹک جو ہے وہ خبر نہیں ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جس طرح سے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے ایک جگہ پہ بات کی تھی کہ ہم لوگ خبر کی تحقیق نہیں کرتے, ہم لوگ خبر کو جسٹیفائی نہیں کرتے. دیکھیں آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں کوئی ایک بندہ اگر آ کے بات بتا دے تو ہم اس کی بات کو سچ سمجھ کے دوسرے بندے کو کلپٹ سمجھ لیتے ہیں. تو ہماری سوسائٹی میں جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے, یا ہم لوگوں کو جو سب سے زیادہ چیز سیکھنی چاہیے, وہ یہ سیکھنی چاہیے کہ کوئی بھی خبر آئے, کوئی بھی انفارمیشن آئے, چاہے وہ سوشل میڈیا سے, اس کی تحقیق کریں, اس کو ویریفائڈ کریں مختلف ریلائبل سورسز سے, اس کے بعد اس کو فارورڈ کریں. سب سے بڑی بات یہ بھی ہے نا, آپ جو بات سنیں آپ اس کو ایز اٹ از فارورڈ نہ کریں. آپ اس کو میں مطیب صاحب کی بات کو بالکل تائید کروں گا کہ آپ اس کی ویریفیکیشن ضرور اس میں ایک اور بات ہوتی ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ایک عام سا صحافی ہو یا جیسا کوئی چھوٹے لیول کا, یہ جیسا سارے پیڈ ہیں نا, بہت سارے لوگ پیڈ ہوتے ہیں. میں اور بات کہہ رہا ہوں, سوشل میڈیا کے پہ جو آ رہی ہیں پوسٹنگ, ان کو تو ویریفائی لازمی کرنا چاہیے. تو لیکن ایک نیشنل سطح کا ایک صحافی جو ہے وہ بھی کسی کو کوٹ کر کے بات کر رہا ہے, تو اس کے اس لیے بہت سے نیشنل سطح کے صحافی نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں, آپ ان کی ان باتوں کو لے کے آپ آگے چلتے جائیں گے. یہ جو ہیں جی ابھی جو سزائیں مل رہی ہیں, یہ ہمارا آخری یہ وہ ہے کہ سزائیں جو مل رہی ہیں
اور یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں نائل کیا جا رہا ہے 9 مئی کے 26 نومبر یا کون سی بات ہے 9 مئی اور 26 نومبر. ہاں جی وہ سرگودا کورٹ کا بھی فیصلہ آیا, پھر لاہور کا بھی آیا, فیصل آباد کا بھی سنا ہے ابھی آنے والا ہے. تو انہوں نے سپیڈ شروع ہو گئی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جی کوئی 25 ایم پی اے ہیں شاید ان سے زیادہ کچھ ہوں گے اور کچھ ایم این اے ہیں, کچھ سینیٹرز ہیں جن کو یہ نااہل کیا جا رہا ہے سزائیں دے کے. تو وہ جو گواہان ہیں 2 پولیس والے ہیں وہ بھی انہوں نے گواہی جو دی ان کی گواہی پہ یہ سارے کچھ جو معاملات ہیں یہ ہو رہے ہیں. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں قاری صاحب؟ یہ شارٹ سا جواب دیجیے گا, ہونی چاہیے. ہو گیا ہاں جی. کیسوں کے فیصلے پاکستان میں لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی کیسوں کے فیصلے نہیں لیکن انہی کے کیس یہ 2 سال سے یہ کیسز چل رہے ہیں, ٹرائلز ہو رہے ہیں, شہادتیں ہو گئیں, گواہیاں ہو گئیں, مقدمات چل رہے ہیں اور بڑے سپریم کورٹ کی آپ کی سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہوا ہے کہ جلد از جلد ان فیصلوں کو حتمی انجام تک پہنچائیں. تو سپریم کورٹ نے تو یہ بھی آرڈر کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کو دی جائیں. جی جی 4 دفعہ اور اسی پی ٹی آئی کے اسی آرڈر کے اوپر ریویو کیا گیا, اسی کے اوپر پھر پٹیشن دائر پہلے الیکشن کمیشن نے عمل نہیں کیا 4 دفعہ. جی نہیں کیا نا, اس لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جسٹس سسٹم پہ آپ پوری دنیا میں آپ کی جو عدلیہ ہے یہ کون سے نمبر پہ ہے پتہ ہے آپ کو؟ سر آپ کو پتا ہوگا. سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کی عدالتیں ہیں, آپ نے بنائی ہیں. سر ہم نے بنائی ہیں, آپ نے بنائی ہیں, انہوں نے بنائی ہیں, میں نے کہا بن گئی ہیں, مگر آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو جوڈیشری ہے, جو عدلیہ ہے, یہ 148ویں نمبر پہ جا رہی ہے. 147ویں نمبر جی. نہیں یہ میرے خیال میں 129ویں نمبر 129ویں نمبر میں 39 کہہ گیا ہوں 29ویں نمبر 129 پہ آ گئی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو کیا ہم نے اپنے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے جب ہم گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو کیا ہم ان چیزوں کو بہتر نہیں کر سکتے؟ ہم تو پچھلی گورنمنٹ کے جو پیرامیٹر سیٹ کیے ہوتے ہیں نا, اگلی گورنمنٹ انہی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. سیاسی مقاصد کے لیے استعمال سیاسی مقاصد کے لیے نہ صرف تھانے استعمال ہو رہے ہیں بلکہ آپ کا نیشنل مین سٹریم میڈیا کو بھی سیاسی مقاصد کے لیے نوے کے بارے کچھ تھوڑا سا ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. جی ہاں جی ہاں. جنگل میں رہنا ہو تو شیر سے پنگا نہیں لینا چاہیے. ناظرین آپ نے سن لیا مطیب صاحب کی بات کہ جنگل میں رہنا ہو تو شیر سے پنگا بڑا مہنگا پیندا ہے. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.